ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج جن شخصیت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں کئی پورٹ فولیو میں رہ چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی جو ان کے پاس پورٹ فولیو ہے بہت اہم ہے اور موجودہ حالات کے لحاظ سے تو بہت ہی اہم ہے اور یقیناً ہم انہی سے بات کریں گے اور وہ ہیں اعجاز احمد شاہ صاحب, وفاقی وزیر داخلہ. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں سر اس سے پہلے کہ آپ سے موجودہ صورتحال پہ بات کروں, میرا آپ کا انٹرویو پوسٹ پون ہو گیا تھا. آپ گئے تھے ننکانہ صاحب اور ایک یونیورسٹی کا پرائم منسٹر بھی پہنچے ہیں. تو یہ سر ننکانہ صاحب اور کرتارپور آپ شاید وہیں سے الیکشن لڑے ہیں, جیتے ہیں, تو تھوڑا سا اس کا ڈفرینس بتائیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. کہ جس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں تو آپ نے مجھے چنا کہ آپ میرے سے بات چیت کریں. شکریہ سر. جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کرتارپور اور ننکانہ صاحب, ننکانہ صاحب از اے پلیس وچ از اے برتھ پلیس آف بابا گرو نانک. اچھا. اسی لیے وہاں جو گرودوارا ہے اس کا نام ہے جنمستان. وہاں بابا گرو نانک صاحب کی پیدائش ہوئی تھی آج سے 550 سال پہلے. اچھا. جس وقت ننکانہ صاحب کا نام تلونڈی تھا. اچھا. لیٹر آن بابا گرو نانک کی وجہ سے پہلے نانک پڑا پھر ننکانہ صاحب ہو گیا. تو جہاں تک کرتارپور ہے, کرتارپور وہ جگہ ہے کہ جہاں بابا گرو نانک صاحب نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال گزارے تھے. وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کیونکہ وہ جگہ دریا کے قریب تھی, اس وقت پانی کے ریسورسز تو صرف ریوریز تھے. تو وہ کھیتی باڑی بھی کرتے رہے. وہاں ان کی وفات ہوئی. اچھا. تو یہاں پیدائش ہے تو وہاں وفات ہے. میں اب آتا ہوں تھوڑا سا ایک اہم, آپ پارلیمانی افیئر کے بھی منسٹر تھے, اس کے بعد آپ انٹیریئر منسٹر ہیں. اب کتنے دن انٹیریئر منسٹر ہیں؟ ویسے تو بہت ساری باتیں گردش کرتی رہتی ہیں, لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر آپ با اختیار کتنے ہیں اپنے ایز اے انٹیریئر منسٹر, فیڈرل انٹیریئر منسٹر, آپ با اختیار کتنے ہیں سر؟ دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب دراصل ایشو یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہے نا, 18th امینڈمنٹ کے بعد جو فیڈریشن ہے پاکستان کی, اس میں فیڈریشن ایز سچ جو تھی 18ویں ترمیم کے بعد کافی کمزور ہو گئی. ہم کانفیڈریشن کی طرف چلے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ تھی دیر واز اے کانسیپٹ کہ جو پروونسز ہیں, جو اکائیاں ہیں اس فیڈریشن کی, ان کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. آل سیڈ اینڈ ڈن کون کہتا ہے اکائیوں جو ہیں. ویسے جنہوں نے یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا نا, جی سر, ان کی فیلنگ نہیں تھی. یہ نہیں تھی, بے شک بالکل نہیں تھی. یہ جنہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہے یہ بھٹو صاحب سے, یا جنہوں نے یہ اس کو کانسٹیٹیوشن, تو بیسیکلی دی کریڈٹ گوز ٹو بھٹو صاحب. ایگزیکٹلی سر. تو جنہوں نے امینڈمنٹ کی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب سے زیادہ لائق تھے. ٹھیک ہے سر. بالکل سر. تو انہوں نے یہ 18th امینڈمنٹ جو لائی, اس میں ہوا یہ کہ دیر آر کوائٹ اے فیو پاورز جو کہ پروونسز کو دے دی گئی. فار ایگزامپل لا اینڈ آرڈر از اے پرابلم آف دا پروونسز. تو جب ہر ایک چیز پروونسز کے پاس چلے گی اس لا اینڈ آرڈر کی, تو نیچرلی انٹیریئر کا اتنا ہی رول کم ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اس کو کمزور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن اتنا ہی کم ہو گیا. ایجوکیشن جو تھی وہ بھی چلی گئی. جی سر. میڈیکل جو تھا وہ بھی چلا گیا. لائک وائز دیر آر کوائٹ اے فیو. انوائرمنٹ جو تھا وہ بھی چلا گیا. دیر از ہارڈلی اینی تھنگ وچ از ناٹ ود دا پروونسز. تو اس کے ساتھ ان کے اتنے ریسورسز بھی ان کو چلے گئے. ٹھیک ہوا. ٹھیک ہے سر. ابھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ نمبر 1 از دی کیپیسٹی آف اے مین لائک اینڈ دا کیپیسٹی آف اے پروونس. یس سر. ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنے ڈرائیور کو ابھی دیں نا پیسے 5 لاکھ روپیہ اس کو دیں, ابھی جا کے گاڑی میں بیٹھے ہو, اس کو بولو جاؤ گھنٹے میں خرچ کر کے آؤ, پرابلی ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو اسپینڈ بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو دی کیپیسٹی. یس آئی ایگری سر. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک تو یہ ہوگی. دوسری ہے کمپیٹنس. جی.
وہ بھی نہیں ہے. وہ میں کو خدا نخواستہ غلط بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انہوں نے ڈیل نہیں کیا ہوا تھا اس سے. دیکھیں نا, آپ نے فارسی پڑھی نہیں, میں آپ کو سامنے فارسی کا دیوان رکھ دیتا ہوں کہ جی اس کو پڑھے, ڈیل ہی نہیں کیا سر. تو آپ کو آتی نہیں تو آپ نے پڑھنا کیا چاہیے سر. تو اٹ ول ٹیک ٹائم بیفور دس تھنگ مٹیریلائزز. تو آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں کتنا بااختیار ہوں. یس سر. تو اس میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں ویک ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں بہت بااختیار ہوں. اس کی ریزن میں نے آپ کو یہ بتایا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے, چلیں سر میں اس طرح پوچھ لیتا ہوں, 18ویں ترمیم پہ صوبے کا کہا, ٹھیک ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, بہت سی اس میں خرابیاں ہیں, اچھائی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ کانفیڈریشن کی طرف چلا گیا 18ویں ترمیم کے بعد. لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال فیڈریشن کو مضبوط ہونا چاہیے. آپ فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں, جو نیچے آپ کے ادارے ہیں, FIA ہے, نادرا ہے, جو اور ادارے ہیں, پاسپورٹ دس دیٹ, اس میں تو آپ بااختیار رکھتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے موقع کے لحاظ سے, اور وہ ہے اسلام آباد انتظامیہ کے حوالے سے. کم از کم اسلام آباد میں تو آپ سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فل اتھارٹی رکھتا ہوں. اس میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں, اتھارٹی کا جو لفظ ہے نا, اٹ از ناٹ اونلی اے سنگل ورڈ. اچھا. اتھارٹی ہوتی ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ. اچھا سر, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ مچ یو آر فیلنگ رسپانسبل, اینڈ جتنی آپ کے پاس رسپانسبلٹی ہوگی اتنی اتھارٹی ہوگی. ٹھیک ہے سر. اگر آپ کے پاس رسپانسبلٹی ہے اور اتھارٹی نہیں ہے پھر بھی فیلئر. ٹھیک ہے سر. اگر اتھارٹی ہے تو رسپانسبلٹی نہیں پھر بھی فیلئر. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. سو یہ دونوں بڑے میوچل ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے دانش صاحب, میں کوئی پولیٹیکلی غلط بات نہیں کرنا چاہتا, جو پچھلے 10 سال ہمارے گزرے ہیں نا, وہ کمال گزرے. اچھا. ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, میں کوئی کنفرنٹریشنل یا کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کسی طرف اور لے چلے, وہ پہلے ہی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا سر, پیچھے کیونکہ دوسرے یہ جو پچھلے 10 سال ہیں اس میں بہت ہمارے اٹ واز اے دا بلیک پیریڈ آف دس کنٹری, جس میں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ ویک ہو گئے, ہماری مورالٹی تھی وہ ویک ہو گئی, ہماری جو آنیسٹی ڈیووشن تھی وہ ختم ہو گئی. بہت فرق پڑا 10 سال میں, پچھلے 10 سال میں خاص کر, یو نو. اور لیکن سر رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی آپ کے پاس تو ہے نا انشاءاللہ انتظامیہ کے حوالے سے, ورنہ تو لوگ منسٹر بن جاتے ہیں سر, شوق ہوتا ہے منسٹر بننے کا. لیکن کچھ منسٹروں کو میں نے دیکھا ہے اتنے تجربات میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب, جس طرح پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ میں تو اس وقت پرائم منسٹری لوں گا جب میرے پاس اختیارات ہوں گے, تو اسی طرح سر یقیناً کم از کم اسلام آباد انتظامیہ کے حوالے سے انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو گیا. انوائرمنٹ ضرور ڈفرینٹ ہوگا, لیکن اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہے. اب میں آتا ہوں سر, ایک بڑا مارچ سر چل گیا ہے, آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اس وقت تو سب سے ظاہر ہے پرائم منسٹر نے تو یہ کام نہیں کرنا ہے, کسی اور منسٹری نہیں کرنا ہے, اور وہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں. حالانکہ اس سلسلے میں جو حکومت کی کمیٹی ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی ہے, کچھ مسائل طے ہوئے ہیں. تو یہ جو کمیٹی نے فیصلہ کیا, ظاہر انہوں نے آپ کو اعتماد میں تو لیا ہوگا نا سر, ڈیفینیٹلی انٹیریئر منسٹر ہیں آپ. ایبسلیوٹلی سر, اٹ از ناٹ اونلی اعتماد میں, اس میں تو بہت زیادہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ کہنے, ڈسکشنز ہوئی سر, ڈسکشنز ہوئیں. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور اس میں پرائم منسٹر کی اسپیچ جب انہوں نے کی, جب ان کی اسٹیٹمنٹ آئی, وین ہی میٹ آل دی جرنلسٹ اینڈ آل دی میڈیا اینکرز اینڈ ساروں کو ملے وہ, تو انہوں نے اس میں کہا کہ جی وی آر اے پولیٹیکل پارٹی, نمبر 1. اینی پولیٹیکل انیشیٹو وچ ہیز بین ٹیکن بائی اینی باڈی, ہم اس کو اسٹاپ نہیں کریں گے. اینڈ وہ جتنا کچھ بھی ہے اس کے اوپر 2 ڈیسیژن ہے, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا, ایک سپریم کورٹ کا. جسٹس قاضیسا کی ہے جو ہے, وہ جب وہ دھرنا ہوا تھا لبیک والا, اچھا, اس کے اوپر ہے. پھر انہوں نے دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق جو ہے وہ کریں, اور اس کو اور اسٹریم لائن کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی. تو انہوں نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی, اینڈ دے ہیو ایگریڈ. کیا ہوا سر اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں؟ اس میں سمپل فیصلہ یہ ہوا ہے, اس میں تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ دے وانٹیڈ ٹو کم ٹو ڈی چوک. تو اس کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ریڈ ایریا یا ریڈ زون, اس میں تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے,
نمبر 1. دوسرا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا ہم نے پریڈ گراؤنڈ نہیں جانا، تو میوچلی دے ایگریڈ ٹو پشاور موڑ. ٹھیک ہے سر. تو اس کے اوپر ان کا ہوا. ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر. ایز فار ایز دی کوڈ آف کنڈکٹ از کنسرن، دس از بٹوین دا ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ اور ان کے ایگریمنٹ ہوا، حکومت کے ساتھ نہیں ہوا ہے، تو انتظامیہ بھی تو حکومت کا حصہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس میں سمپل ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ایسی کون سی بات ہے سر؟ یہی سمپل یہ ہے کہ وہ ہیں اپنا احتجاج کریں، لائف پراپرٹی لوگوں کی خراب نہ کریں، کوئی جو نارمل زندگی گزر رہی ہے لوگوں کی وہ افیکٹ ہوگا تو پھر لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہے نا. تو کتنے دن اسٹے کی آپ کی ان کی؟ کوئی یہ نہیں ہے، یہ تو ابھی مولانا صاحب پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنے دن وہ. اچھا سر، فرض کیجئے سننے میں آ رہا ہے کہ 15 لاکھ 20 لاکھ افراد اگر جو ہے وہ اسلام آباد میں آتے ہیں اور وہی جس جگہ پہ انہیں ایلوکیٹ کیا گیا ہے ایس ان کے ساتھ، لیکن ایک تو 15 لاکھ افراد کو اس جگہ ایلوکیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے سر کہ وہ ریڈ زون تک نہ آ جائیں؟ 15 لاکھ آپ کو پتا بندے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاؤ مچ لینڈ؟ نہیں وہ تو جو مرضی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں تو سر 50,000 افراد آ جائیں بہت بڑی بات ہے سر. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ضلع کی پاپولیشن جہاں سے ہم 2 MN 13 لاکھ ہے. ٹھیک ہے سر. تو یو تھنک کہ میرا پورا ضلع ادھر آ جائے گا؟ بڑا جلوس ہے اس کے لیے تو سارے وہ کیا بات کرتے ہیں سر، بڑا جلوس ہے سر. جب اوور اسپیل ہوگا تو پھیلتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا سر. تو میرا یہی کہنا ہے، چلیں سر آپ نے کچھ تیاری تو کی ہوگی، اگر فرض کیجئے اس کیپیسٹی کے لحاظ سے جس جگہ آپ نے ان کو ایلوکیٹ کیا ہے اگر اس سے زیادہ افراد آ جاتے ادھر ہی اکاموڈیٹ کریں گے نا جی. اور اگر وہ اس سے زیادہ، ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ ان کو کہیں گے اچھا ادھر بھی دھرنا دے لو ادھر بھی کر لو. کیا کریں گے سر؟ اس وقت تو مجمع ہوتا ہے، ڈیسیجن اسی وقت لینا ہوگا. اگر زیادہ لوگ ہوں گے، بڑھیں گے، آگیں گے، کلیش اگر ہوا تو پھر تو یہ سر. یہ دیکھیں نا، یہ تو ڈاکٹر صاحب پریکٹیکل بات نہیں ہے نا جو آپ یہ کر رہے ہیں. دیکھو نا، ڈیپینڈز اپون دیم. ہونے کا ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، جب وہ آئیں گے دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا when we will come to the bridge and we will cross it. جب ہم دیکھیں گے. دیکھیں ایشو یہ ہے، میں آپ کی تیاری کی میں آپ کی تاریخ بتاتا ہوں. ایشو یہ ہے we would not like to have any confrontation with مولانا صاحب on any issue. بالکل. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اینی تھنگ انفیکٹ ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو پانی ادھر سے اویلیبل کر رہے ہیں. ہم ان کو کسی کو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ہوٹل چھوٹل جو ہیں وہاں وہ لگتا ہے جمعہ بازار کے اتوار بازار وہ بھی ہے ادھر سے چیزیں وہ سب آپ نے الاؤ کیا ہوا انتظام؟ سب الاؤ کیا، کسی کو بند نہیں کیا ہوا ہے. کہیں آپ نے خندقیں نہیں کھولی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں جا کے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں سر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور کہیں آپ نے یہ جو بڑے بڑے کنٹینر ہیں یہ جو دراصل جو ہے نا دس از سائیکولوجیکل وارفیئر، میڈیا وارفیئر، یہ سارا ہے. آپ خود دیکھ لیں. جہاں تک کنٹینرز کا تعلق ہے، دیکھیں نا ٹوڈے کنٹینرز میرا خیال ہے ابھی تو کئی جگہ سے تو اٹھا لیے گئے ہیں. آپ آج ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جی مولانا صاحب کو نہیں، ان کو جی ادھر روکنا ہے انٹری پر، ادھر وہ کنٹینر ہوگا تو وہ لگائیں گے نا. تو ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے دے تھنک اہیڈ. اپنی تیاری انہوں نے کی، اپنی تیاری انہوں نے کی تھی. سر اب اس سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ اسلام آباد میں آپ کے ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ فورن ڈیلیگیشنز بھی رہتے ہیں، امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن بھی ہے، مثلا سپریم کورٹ بھی ہے، آپ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی ہے، اور بھی سیکریٹریٹ ہیں اور بھی ادارے ہیں. تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کیا ہوگی جب یہ آئیں گے لے کے؟ دیکھیں جی یہ بھی ان کے ساتھ دیکھیں نا، خدا نخواستہ وہ تھوڑے ہیں مولانا صاحب. کیا بات کر دی سر آپ نے. ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستانی ہے. انہوں نے جا کے ابھی امبیسڈرز کو تو نہیں نا مارنا. صحیح بات ہے سر. ٹھیک ہے نا. پہلے ہی انہوں نے جو اپنی النثار، میری بات تو سن لیں نا سر. پہلے ہی ہم نے بڑی نیک نامی کما لی ہے. جو نہیں تھے وہ زرد رنگ کے اور ڈنڈے اور انہوں نے تاریں اور بیس بال کے سامنے کیا ہوتی ہے بارڈ وائر اور سارا کچھ لگا کے، تو پہلے ہی ہم نے بڑا اچھا امیج دیا ہے. آئی ایم شیور مولانا صاحب از اے پالیٹیشین. مانتے ہیں سر آپ؟ مطلب کیا بات کرتے ہیں، زیرک پالیٹیشین ہے سر. زیرک پالیٹیشین کیا ہے؟ جو بندہ آج تک اپوزیشن میں رہا ہی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں از ناٹ اے پالیٹیشین؟ اس کا مطلب پاکستان کے چند بڑے، آپ مجھے بتائیں نا، اگر
کس کس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھے؟ صحیح ہے, بہت اچھی بات جنرل کی ہے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, بالکل سر, ٹھیک ہے نا, سب کے ساتھ. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ, سر پھر میاں نواز شریف کے ساتھ. تو عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے سر؟ یہ دراصل ادھر ان کا, یہ تو ان دونوں سے پوچھنا چاہیے. یہ سوال آپ نے دیا ہے تو جواب بھی تو آپ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کا جو انٹرسٹ تھا نا دونوں کا, دیکھیں نا, جو سب سے پہلے پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی, آپ نے دیکھا 2013 کے الیکشن میں, اٹ واز دا فرنٹیئر ہو گیو دیم دا پاور ٹو دا پی ٹی آئی. میں تو خیر اس وقت نہیں تھا, میں تو بعد میں نے جوائن کیا, تو ان کا بھی بیس ادھر ہی تھا. تو جب بیس ہو نا ایک دو آدمیوں کا, تو وہ زیادہ ادھر نواز شریف کا تو بیس نہیں ہے نا, ان کا ادھر نہیں ہے, سمجھ آئی. سو ایک قسم کی یہ ریجنل پارٹی تھی نا, تو اس لیے تھا تو ان کے ساتھ, ادروائز آئے اور انہوں نے کوئی آپس میں زمین تو ہاں نہ کوئی ایسا انہوں نے ایک دوسرے کی کوئی چیز تو وہ نہیں ہے بات ایشو. ویسے سر ہم نے سنا ہے کہ مولانا, جو آپ مانتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, تو جب زیرک سیاستدان ہیں سر, بڑے پہنچے ہوئے سیاستدان ہیں, کچی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے ہیں سر. وہ ایک بہت بڑا اپوزیشن کا جلوس آ رہا ہے اس طرف سر, آپ سمجھتے ہیں میرے جملے کو سر؟ نہیں, میں نے تو پہلے کہا دس از دیئر رائٹ, ہی از موسٹ ویلکم ٹو برنگ دا جلوس, اینڈ دیٹ از واٹ دس گورنمنٹ ہیز ڈن. ڈیمانڈ بھی تو سر ان کی ہے. ڈیمانڈ تو دیکھیں نا, سب سے پہلے جو اس کی انفارچونیٹلی ڈیمانڈ نہیں, جو جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں, آپ مجھے خود بتائیں کیا دے آر آل جینوئن؟ سر یہ تو ہمارے آج نہیں, آپ ڈاکٹر صاحب, آپ اتنی, آپ ماشاءاللہ کوئی اگر آپ مجھے میں تو بہت سی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پہلے یہی وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب, پی ٹی آئی کی پارٹی 4 حلقوں کی بنیاد پہ ایک پارلیمنٹ کی ایک باہر کی جماعت ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت کے ساتھ مل کے انہوں نے اسلام آباد میں آئے, اور پھر اس کے بعد وہ جب پبلک آ جاتی ہے تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتی ہے, پھر وہ سپریم کورٹ میں گھس جاتی ہے, ریڈیو پاکستان میں گھس جاتی ہے, پی ٹی وی میں گھس جاتی ہے, اور پھر سچویشن, لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جاتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی آپ استعفیٰ دیں. تو آج یہ غلط ہے, ان کا ڈیمانڈ استعفیٰ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ 4 حلقے کھولیں, اور 4 حلقے جب نہ کھلے تو پھر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی. ڈیمانڈ آئی نا سر, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آخری والے لے لیتا ہوں, ورنہ تو سر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کا ایک ایک اسٹیپ. دیٹ از آؤٹ آف کوسچن نا, دیٹ از آؤٹ آف. لیکن بہرحال سر اس وقت جو ان کے ساتھ ہے اپوزیشن, پارلیمنٹ کی ساری جماعت ہے, آپ کو پتہ ہے سر اتحادیوں کی جو اگر تعداد آپ دیکھیں ووٹر کی, تو تقریباً کوئی 3 کروڑ کے قریب ہوتی ہے سر سب ملا کے, اور یہ جو اپوزیشن کے اتحادی ہیں ان کی تقریباً 6 کروڑ ہے. تو عوامی طاقت میں تو وہ بہت زیادہ ہے, پارلیمانی طاقت میں اس لحاظ سے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں. تو اگر مولانا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں اور حکومت ختم کی جائے, اسی لیے وہ آ رہے ہیں, تو حکومت کا کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے سر استعفیٰ؟ نو, اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. All 3 parties do not demand this. All these 3 parties have a different view of going with them. آپ کو پتا ہے, اب پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں ان کے ساتھ, چلے ہیں ادھر. جی سر, کدھر چلے ہیں؟ چلیں سر, آپ کراچی سے, آپ کو یہی پتا ہے. سر میں تو جتنا دیکھ رہا ہوں اس میں تو چلیں, جھنڈے تو نظر آ رہے ہیں. چائے پلائی ہے, چائے پلائی ہے, جھنڈے ہی دیں گے. اچھا, اس کی وجہ آپ کی نیوز زیادہ ہوگی. میں نیوز نہیں, میں آپ کو, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس سر. مثلا یہ آپ ایز اے انٹیریئر منسٹر بتا رہے ہیں سر؟ میں سر ایز اے انٹیریئر منسٹر پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ, کہ ان کے ساتھ ود مائی ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی. اس کی ریزن ہے, ٹھیک ہے سر, انہوں نے ویسٹ کو یہ کہا ہوا ہے, دیکھیں جو ویسٹ والا ہے نا, میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا, دی انٹائر ویسٹ جو ہے وہ کن سے ڈرتا ہے؟ مولویوں سے ڈرتے ہیں نا, کہ جی فنڈامنٹل ہیں, رائٹسٹ ہیں, فلان ہیں, یہ اسی لیے ہے نا. اچھا سر, ٹھیک ہے, طالبان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, کیا ہوتا ہے, جہادی بن جاتے ہیں, یہ وہ ان کو تو بنایا جاتا ہے. میری بات تو سنیں نا سر, کسی کو کوئی نہیں بنا سکتا ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو میری بات سنیں نا, میں آج آپ کو ایکٹر بنا سکتا ہوں. میں پرانے میں نہیں جانا چاہتا سر. نہیں, میری گزارش سنیں نا, آپ ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم آدمی ہیں. میں آپ کا آج پروفیشن چینج کرا سکتا ہوں, میں کہوں نہیں جی ایکٹنگ شروع کر دے فلموں میں. نہیں سر, تو آپ ایسی چیز نہیں کروں گا نا سر. ایسی چیز نہیں کریں گے جو آپ کا دل نہیں ہوگا. نہیں جائے گا, ظاہر دل ہوگا تو آپ کر دیں گے سر. ٹھیک ہے نا, کوئی بندہ, نو بڈی کین فورس اینی بڈی. صحیح بات ہے سر. تو انہوں نے تو ویسٹ کو دکھایا کہ وی آر لبرل. یس, سیکولر لبرل, سیکولر لبرل, یہ وہ, انہوں نے ان کو بھی راضی رکھنا, ان کو بھی راضی رکھنا. اچھا, ٹھیک ہو گیا. مطالبہ تو کر رہے ہیں سر. سر
جو پالیٹیشین کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. میں جو کہوں گا, میں تو خود کہتا ہوں کہ جو میں اگر ون سائڈ بیکم آپ پالیٹیشین ہو گئے سر, میں پالیٹیشین جو آپ کہیں گے وہ غلط ہوگا. نہیں, وہ ہم دکھاتے رائٹ ہے, مارتی لیفٹ. ایسا ہوتا ہے سر؟ تو یہ تو آپ سے لے کے پرائم منسٹر تک بھی ہوگا سر, وہ سیاسی آدمی؟ نہیں, سیاسی آدمی نہیں ہے. اس میں ایشو یہ ہے, میں آپ کو جو آپ نے میرے سے کوشچن کیا ہے, لیٹ اس فوکس آن دیٹ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ دو پارٹی جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, وہ اس لیے تو انہوں نے پیسے دیے. نون لیگ بھی نہیں ہے. نون لیگ کا جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کتنے دن, آپ جا کے نون لیگ کے کسی بندے سے پوچھ لیں. چلیں آپ اس طرح کریں سر, بڑی بات کر دی سر آپ آ رہے ہیں نا. جی سر, وہ آ رہے ہیں پنجاب میں انٹر ہو رہے ہیں سر میری. اچھا چلے, پنجاب کو تو چھوڑے نا, ادھر تو گھر میں ہے نا, ادھر آئیں گے نا, آپ آ جائیے گا, میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا, میں آپ کو دکھاؤں گا, آپ مجھے دکھائیے. نون لیگ نہیں آئے گی. کدھر نون لیگ, کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو آپس میں ڈنڈا مار رہے ہیں, ان کی تو اپنی ڈویژن ہوگی ہوئی ہے. اچھا, ان کی تو اپنی ڈویژن ہوگی ہے, نہیں پتا کون سی؟ نہیں سر, مجھے بتائیں نا سر, میں تو باخبر نہیں ہوں, آپ باخبر آدمی. نہیں, آپ, میں نے بھی آپ سے ہی سنا ہے, میں تو مل کر تو نہیں آیا, میں نے تو نہیں. ان کی اپنی ڈویژن یہ ہے, ان کو بھائیوں کی ڈویژن. اچھا, جناب نواز شریف کا شہباز شریف صاحب, سر ان کے بعد وہ کس لیے تھی کہ انہوں نے آپس میں زمین تو انہوں نے پہلے ہی بانٹ لی ہوئی ہے, ان کا کوئی آپس میں کوئی. تو سیاسی اب دونوں الگ الگ پلیٹ فارم. سر سیاسی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو کامن تھنکنگ تھی, یہ آپ کو پتہ نہیں, انہوں نے تو نام, آپ میڈیا نے ہی نام دیے کہ اتنے بندے جو تھے وہ شہباز شریف کے ساتھ تھے کہ ریکنسلیشن کی طرف جائیں, اتنے بندے تھے جو نواز شریف کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی مولوی کے ساتھ. لیکن سر کارکن اور ووٹر نواز شریف کے ساتھ ہے, چاہے کوئی بھی ہو جائے. تو آپ دیکھ لیں گے نا کتنے آتے ہیں, وہ نواز شریف کے لیے بہت بڑی تعداد میں, دیکھ لیں گے. میرا ویو یہ ہے. آپ کا ویو ہے؟ میرا یہ ویو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں آئیں گے. جسٹ ٹو شو دا پارٹیسپیشن. ایک ہوتا ہے کسی کے حق میں آنا یا اپنی حاضری لگانا, وہ لگوائیں گے, وہ پیپلز پارٹی بھی لگوا رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آ رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں گے سر. میں کہتا ہوں, اور مجھے جہاں تک میں نے آپ کی بات کو بالکل سنا سر, لیکن ہمارا بھی تھوڑا سا کام ہے سر, ورک کیا ہوا یہ, ہمیں یہ اندازہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ووٹرز اور ان کے جو کارکن ہیں وہ نہ شہباز شریف کی بات سنتے ہیں نہ کسی اور کی بات سنتے ہیں, وہ نواز شریف کے ووٹرز ہیں, نواز شریف کی بات سنتے ہیں. اگر نواز شریف نے اتنا اوپن اسٹیٹمنٹ دیا ہے مولانا کو, نہ صرف فون پہ دیا ہے بلکہ لیٹر دیا ہے, جو ہم نے سنا ہے, مولانا سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں, نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرا ایک ایک کارکن آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں, جتنے بھی آدمی تھے نا جو نواز شریف کے ساتھ تھے, وہ اس وقت نواز شریف صاحب بیمار ہیں, وہ بجائے اس کام کے لیے آئے, وہ دعا کر رہے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں چلیں سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر, کیا آپ کو خوف ہے مولانا صاحب سے؟ حالانکہ آپ ریاست ہیں, ریاست بڑی طاقت ہوتی ہے, حکومت ہیں, آپ نے ان کی ایک جماعت ہے, بیچاروں نے ڈنڈے وہ جھنڈے پہ لٹانے ہوتے ہیں, یہ جھنڈے انہوں نے لیے, آپ نے ان کو انصار الاسلام صاحب کو جو ہے آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آپ نے کہ جناب, حالانکہ وہ اس کی ذیلی تنظیم ہے. دوسری طرف آپ حمداللہ صاحب کو آپ نے ان کی نیشنلٹی فارغ کر دی. تیسری طرف مفتی کفایت اللہ کو آپ نے 1 مہینے کے لیے. کیا خوف ہے سر, حکومت خوف میں آ گئی ہے؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, جو آپ بھی پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے 41 سال نوکری کی ہے. جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے نا, چاہے بنانا ریپبلک ہو, اس کو بندے نہیں فیس کر سکتے. مانتا ہوں سر, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل مانتا ہوں سر. جو ڈر گیا وہ مر گیا, جو ڈر گیا وہ مر گیا. بڑی بات کی سر. اس لیے سر یہ گورنمنٹ ڈری نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے ابھی فار ایگزامپل کفایت اللہ صاحب کو جو انہوں نے دیکھا ہے, پکڑا ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ جو انہوں نے کوئی تقریریں کی, منسہرے کا آدمی تھا, منسہرے کے ڈی سی نے ان کے ایم پی او 3 کیا تھا, ایم پی او 3 نکالا اور اس کو پکڑ کر لے گئے, تھنگ لائک دیٹ. دیکھیں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا, اف اینی بڈی تھنکس کہ ان ایڈمنسٹریشن اینی بڈی کفایت کو پکڑنا ہے یا نہیں, یا فلانا یہ ہونا ہے یا نہیں, یہ کوئی پرائم منسٹر سے پوچھ کے کام کرتے ہیں یا انٹیریئر منسٹر سے پوچھ کے کام کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے کام کرتے ہیں. نو سر, کیا بات کرتے ہیں آپ, دیر آر سرٹن رولز ریگولیشن. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی.
لیکن ایڈمنسٹریشن سے غلطی ہو سکتی ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو غلطی ہے اس قسم کی, فار ایگزامپل آپ نے انسیڈنٹ دیکھا ہوگا وہ جنہوں نے سائی وال میں جو بچوں کو مارا تھا, خبروں میں آیا, اس کو چھوڑ دیا نا, پتا چلا پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا. اگر وہ پرائم منسٹر پوچھ کے کرتے تو پرائم منسٹر نے نوٹس تو نہیں نہ لینا تھا, انہوں نے تو کہنا تھا کہ ان کو گولی مارو. لیکن ان کو پتا چلا, وہ دیکھو نا ایڈمنسٹریشن تھی, اس لیول تک کیس گیا, اس کو چھوڑ دیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ, دی مسٹیک کین ٹیک پلیس, رائٹ, کہ جی کوئی کہتا ہے ٹائم ٹھیک نہیں تھا, کوئی کہتا ہے کچھ نہیں تھا, وہ علیحدہ ہو سکتی ہے. بٹ یہ جو بات کر رہی ہے نا, ابھی آپ مجھے بتائیں کفایت اللہ صاحب کو پکڑ لیا اگر, تو مولانا صاحب پیچھے چلے جائیں گے, کبھی نہیں آئیں گے. تو پھر کیوں پکڑا ان بیچارے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ٹی وی ٹاکس میں آ کے وہ اتنے لوگ آ کے بات کرتے ہیں. ٹی وی ٹاکس پر تو ادھر تو پرائم منسٹر کو انہوں نے تو ایسی کوئی گفتگو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی گفتگو نہیں کی سر. تو اس بیچارے کو 1 مہینے کے لیے سر ایم پیوں میں بند کر دیا سر. یہ آپ پوچھیں ادھر جا کے اس, اور چلیں حمداللہ کا پوچھ لیتے ہیں, اس میں تو سر آپ لوگ ہیں. ایک ایسے آدمی کو بیچارے پاکستانی منسٹر بھی رہا, سینیٹر بھی رہا ہے, فنا رہا ہے. دس از اے کیس which نادرا تو سر آپ کے, میری بات تو سن لیں سر, دس is a case which has been there for I think ان کو نوٹس دیا گیا تھا, there must be something, ان کو نوٹس دیا گیا تھا لاسٹ دسمبر میں, اس کا انہوں نے جواب دیا, یہ چل رہا ہے کیس, اس کیس کے اندر وہ ہوا ہے. لیکن میں ایز اے انٹیریئر منسٹر آئی ایم ٹیلنگ, آپ کی نالج میں نہیں ہے سر یہ جو آپ کے وہ ان کو کینسل کیا گیا ہے, ان کی شہریت آپ کی نالج میں لائے بغیر ہے؟ نہیں, میرے نالج میں نہیں تھا, بعد میں پتا چلا کہ یہ ہوا ہے. یہ جو ہوا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایز فار ایز دی ایڈمنسٹریشن از کنسرن, غلطی ہو سکتی ہے نا. جس طرح آپ کے وہ جو ان کو پکڑ لیا تھا, کیا نام تھا ان کا, آپ کے جرنلسٹ جو تھے, کیا نام تھا ان کا, صدیقی صاحب. جی وہ اچھا, وہ جو پرائم منسٹر کے وہ رہے تھے, یس سمجھ گیا, ان کو پکڑ لیا تھا. جی پھر آپ نے وہ چھوڑ دیا, ان کو چھوڑ نہیں دیا. سنڈے تھا, پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, میں تو ننکانہ میں تھا, میں نے آ کے عدالت کھلا کے ان کو چھوڑا. عرفان صاحب کو, عرفان صاحب کو, ٹھیک ہے سر. سو وٹ آئی ایم سیئنگ, تو یہ بھی غلطی ہو گئی. یہ 22 کروڑ عوام ہیں, یہ غلطی ہو گئی 22 کروڑ عوام. یہ تو ابھی کیس اس پر میں اس لیے زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, یہ تو کیس کر دیا سر انہوں نے, وہ عدالت نے تو کہہ دیا کہ آپ نے اس کو سنے بغیر, منسٹری آف انٹیریئر نے سنے بغیر اس کو جو ہے. پھر آپ کو پتا چل گیا نا کہ منسٹری آف انٹیریئر نے نہیں سنا, ابھی وہ آ جائے گا. مطلب منسٹری آف انٹیریئر کا اس سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو نادرا نے ایکشن لیا, جو نادرا نے ایکشن, اور رول ایک ہے کہ دیٹ ہیز ٹو گو تھرو. سر دیر آر سو مینی سر, ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں, اور پھر تو نا پیمرا نے ان پر پابندی لگا دی کہ آپ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے. تو سر پاکستان کے ٹی وی پہ تو جو فورن ہیں, گورے ہیں, ہم تو ان کا بھی انٹرویو لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی حکومت کے بہت سے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو پاکستانی شہریت نہیں رکھتے ہیں. مثلا زلفی بخاری کا میں ایک نام لیتا ہوں, وہ عمران خان نے تو خود کہا ہے کہ جی وہ برطانوی شہری ہیں, اور انہوں نے لکھا بھی اپنے کہ میں برطانوی شہری ہوں, لیکن ان کا تو ہر جگہ پیمرا انٹرویو چلا رہا ہے سر. نہیں تو ایم پیمرا میں میرا نہیں خیال کسی نے, وہ بھی انہوں نے غلطی کی ہوگی, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں وہ سنا تھا میں, کیونکہ 2 دن تھا, آئی واز ان ننکانہ صاحب. اچھا, ٹھیک ہے, نہیں ہے آپ. ہاں, مجھے پتا چلا کہ یہ ہوا ہے, کہ جی مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے, رائٹ, کہ اینکر کے اوپر لگا ہے. بٹ وہ بھی میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا, کہ دیکھیں ابھی ہر کام جو ادھر ہو رہا ہے نا, اینی تھنگ وچ از ہیپننگ, مجھے بتائیں اگر اینکر نہیں جا کے جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے دھرنے کا کیا تعلق ہے, یا مولوی کا کیا تعلق ہے. اب جو ایک اینکر ہے جو اس نے کہنا وہ اپنے ٹی وی پر چینل پر نہیں کہہ سکتا. سو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ the mistakes can be there, but please don't take it کہ the government is doing these things only for the مولوی صاحب. لیکن سر بہت غلط جا رہا ہے نا سر, یہ میسج اچھا نہیں جا رہا ہے. یہ میسج تو سر آپ پر آتا ہے, پھر آپ سے چلا جاتا ہے پرائم منسٹر پہ, تو لوگ پھر پرائم منسٹر کی طرف, پرائم منسٹر پر رہ جاتا, ہم جو ہیں بیچ میں بتیرا ہے ہمارے اوپر. آپ لے لیں گے سر وہ تمام چیزیں اپنی طرف. Unfortunately this is my appointment, I have to take it. نہیں, کل میری بڑی اچھی بات ہوئی رزاق داؤد صاحب سے, میں نے کہا سر فائنینشیل میٹرز پہ ذمہ داری آپ پرائم منسٹر پہ ڈالیں گے, اپنے اوپر ڈالیں گے؟ کہہ لیں گے یار سیکریٹریٹ کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, میرا ڈپارٹمنٹ ہے, میں منسٹر ہوں, میں. This is what I am saying. I am ready to accept. یہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں, آپ ایکسپٹ نہیں, جو انٹیریئر کی ہوئی ہیں, ابھی باقیوں کی طرح نا. سر آپ کا ادارہ ہے نادرا صاحب, خدا کے لیے سر. نادرا میرے انڈر ہے. تو نہیں ہے سر آپ؟ نہیں, میرے کس نے بتایا؟ منسٹری آف انٹیریئر. نادرا جو ہے اس سے اٹانومس باڈی, ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کے پاس آیا تھا, ہم نے اس کے اوپر آرڈر نہیں دیا تھا,
وہ ایک مس فائر ہوا، جس طرح وہ ہوا عدالت نے اس کا نوٹس لیا، ابھی بھی وہ کیس ختم نہیں ہوا، اس کو سنیں گے، دیکھیں گے. اٹ از اے سب جوڈیس. سر اچھا تھوڑا سا میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں سر. یہ جو اس وقت سچویشن ہے کہ اگر فرض ہے سر چیز دیکھیں نا سر، آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آپ دونوں کسی بھی لحاظ سے نہیں چاہتے ہیں کہ یہ موب آ رہا ہے، اس موب کے اوپر جو ہے وہ کوئی رسہ کشی ہو، کوئی خواہ کا اٹیک ہو. اور وہ جو فضل الرحمان ہیں، جو ان کی کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ جی ہم پرامن آئیں گے دس ڈیٹ، لیکن سر موب تو موب ہوتا ہے نا، آپ تو جانتے ہیں سر، اب تو سیاسی بھی ہیں آپ. تو اگر آپ کے نیچے کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں کہ جناب جو فورسز کے لوگ ہیں وہ موب کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے وہ موب بکھر جائے، یا موب جو آ رہی ہے وہ ایسی کوئی حرکت کر دے اس وقت اسلام آباد میں جس کی وجہ سے پھر جو نیچے آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی ایکشن لیتی ہے اور یہ کلیش کی صورت بنتا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے. اسی لیے یہ جو دھرنے شرنے ہوتے ہیں نا، ان کے انوائرمنٹ جو کہ ان کو کہا گیا ہے کہ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے اس وقت، ان کو اپنی تھریٹ بھی ہے. ہم نے تو تھریٹ جو تھی ان کی نیکٹا جو آئی تھی کاؤنٹر ٹیررزم سے، وہ ہم نے اخبار میں دیا، ان کو بھی بتایا. کیا ہے سر؟ یہ تو آپ نے نہیں پڑھی؟ نہیں سر میں تو نہیں، آپ پڑھ لیں نا. میں تو سر میں ایک تھریٹ چاہیے. ایم آئی اور پی اے نہیں سر، نہیں مجھے آپ بتائیں نا کہ میں سارا سارے ان کو تھریٹ آئی تو وہ تھریٹ ہم نے دے دیا آگے. تو کیا ہے سر؟ میں تو چاہتا ہوں 22 کروڑ عوام سن لے. تو آپ وہ تو اخبار میں آ گئی. سر میں نے نہیں پڑھا تو بھی تو پوچھ رہا ہوں سر، پلیز مہربانی کر دیں سر، بتا دیں ہمیں. تھریٹ یہ آئی ہے کہ جو دیر آر سرٹن تھرڈ فورسز ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ باقاعدہ خط شائع کیا گیا اور ان کو جا کے دیا گیا کہ سر مولانا صاحب یہ آپ کی تھریٹ ہے. جو دوسرا آپ نے کوشچن کیا ہے، آئی 100% اگری ود یو، موب مینٹیلٹی ایک اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. دس از آلسو سائن بٹوین دا ٹو، کیا نام ہے، جو ہمارے بندے ہیں ان سے، ان کو کنٹرول کرنا موب کو، یا ان کی اپنی رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے. ہماری فورسز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، وہ ہماری رسپانسبلٹی. اور دوسرا میں ایک آپ کو اور بھی بتاؤں ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے زیرک آدمی ہیں، آپ نے جو اپنا بایو ڈاٹا مجھے بتایا، آپ تو رہتے اسلام آباد میں رہے ہیں. جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں نا، وہ پرابلم اپنے لیے کریٹ نہیں کرتی. اچھا لا انفورسنگ ایجنسی کا جو بندہ ہے نا، وہ تو کہتا ہے اللہ کرے یہ ایونٹ گزرے، سمجھ نہیں آئی؟ جی سر. تو پرابلم تو وہ دوسرے کریٹ کرتے ہیں. لیکن سر بڑی اچھی بات کی، اچھا ایڈمنسٹریٹر. لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھے ایڈمنسٹریٹر بنے، ہم ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر انہوں نے کوئی وہ پرابلم اگر کریٹ انہوں نے نہیں، اللہ نہ کرے وہ نہیں کریں گے سر. بڑا ایشورنس ہے سر آپ کو. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر، ایک دو کوشچن میں تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے وہ بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اجازت دے تو میں 2-3 کوشچن ریلیٹڈ بھی ہے اور تھوڑا سا ادھر ادھر کا بھی ہے. ہیومن ٹریفکنگ کا ایک کیس ہوا تھا سر، بہت ہی بڑا کیس ہے سر، جس میں یورپین جو ایمبیسی بھی اس کے کچھ ثبوت ہیں FIA میں موجود ہے. اور وہ ہیومن ٹریفکنگ کی کیس میں کاشف صاحب نے، جو آپ کے ڈائریکٹرز ہیں FIA کے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی. بیچارے کا بورڈ جو ہے پروموشن پرابلم کر گیا تھا، پھر بڑی مشکل سے ان کا جو ہے پرائم منسٹر نے شاید انٹرسٹ لیا تو پروموشن ہوا تھا. اس ہیومن ٹریفکنگ کے کیس کو کیوں نہیں سر، اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے ان لوگوں کو، جس میں FIA کے ایک افسر بھی انوالو ہیں؟ یہ کب کا کیس ہے سر؟ ابھی بھی موجود ہے سر، پہلے سے. آئی ایم شیور ہوگا، بٹ بلیو می آئی ڈونٹ. آپ کو نہیں پتا؟ ہاں، میں ابھی کروں گا پتہ، ابھی یہ کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب آخری سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں سر. بہت زبردست بات آپ نے کی، مجھے خوشی ہوئی سر آپ کا یہ جملہ سن کے کہ مجھے نہیں پتا تھا اور میں معلوم کروں گا. اور بہت سارے کیسز بھی ہیں سر، ضرور معلوم کیجیے گا. اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب کی گرفتاری اگر ایسے حالات ہو جائیں تو آپ کے پاس یہ آپ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے بااختیاری کی بات کی تھی کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑھتی ہے، مولانا صاحب کچھ زیادہ آگے بڑھتے ہیں، ادھر آنا چاہتے ہیں، ریڈ زون میں آنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا مولانا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل پرسن بھی ہیں، جو بات کر دیں ضروری نہیں ہے اس سے آگے نکل جاتے ہیں موقع کے لحاظ سے. میں آپ کو یہ دیکھیں جو پری کنسیوز آئیڈیا ہوتے ہیں نا، ایڈمنسٹریشن میں یہ نہیں چلتے.
جو پری کنسیوڈ، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا ہائپوتھیٹیکلی اینڈ پری کنسیوڈ آئیڈیا کہ جی مولانا صاحب نے یہ کیا میں پکڑ لوں گا، مولانا صاحب نے اس طرح کیا میں، اس طرح ایڈمنسٹریشن نہیں چلتی. ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، ایونٹس ڈکٹیٹ دی ایکشن دیم سیلف. جب ایک ایونٹ ہوتا ہے نا، وہ ایونٹ پھر سجیسٹ کرتا ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک ایونٹ ہوا، اچھی ایڈمنسٹریشن، میں اچھی ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ پی ایم اے میں گئے ہیں کبھی؟ آپ جاتے رہتا. وہاں ایک جب آپ جائیں تو ادھر ایک ہال بنا ہوا ہے. جو پہلے کمانڈانٹ تھے نا پی ایم اے کے، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے، وہ نام تھا کرنا اینگل. اچھا سر. ادھر ایک اینگل ہال ہے. اچھا سر. جو جب آپ جاتے ہیں نا سینٹر میں پی ایم اے کے، تو ادھر یہ، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اینگل کی ایک کوٹیشن ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ دا تھنگز ہیپن. اچھا. اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ دا تھنگز ہیپن بٹ اٹ ڈز میٹر ہاؤ یو بہیو وین اٹ از ہیپن. کیا بات ہے سر. تو گرفتاری تو ہو سکتی ہے نا سر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کنٹرول ایونٹس جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اختیار ہے سر گرفتاری کا آپ کو. یا ہم نے دیکھا ہے سر پچھلی حکومتوں میں کہ پاور دے دی جاتی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ اگر کوئی سیاستدان یہ غلطی کرے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایونٹس ڈکٹیٹ دیم سیلف. فار ایگزامپل مولانا صاحب پستول لے کے آپ کو خدا نخواستہ شوٹ کر دیتے ہیں، میں نہ پکڑوں ان کو. سر پکڑیں گے آپ؟ بس پھر اسی طرح ہی ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے گرفتار آپ پکڑیں گے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نا سر. سر میں نے کیا پکڑنا ہے؟ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں، آپ اس کے میری ایک منٹ بات، ابھی تو میں نے اختیار کی بات کی تھی. سر میری بات سنیں نا پلیز. There are 101 cases. Yes. When you are going on a motorway, you are driving fast. مجھے 10 دفعہ فائن ہوا ہے. Yes sir. مجھے تو کسی نے نہیں بخشا. نہیں سر. آپ ادھر لائن پر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ادھر کوئی سپاہی اچھا ہے، you cross a line, they will چلان you. سر پاور جو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے وہ تو سپیریئر سے آتے ہیں نا، تو اس قسم کے کیسز میں powers are not delegated sir. Powers are already موجود ہے. سر powers are there in rule of business. لیکن میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ سر بندے کو اریسٹ کرنا، میری بات سنیں نا، اریسٹ جا کے اس بندے کو جس نے کرائم کیا اسی کو اریسٹ کرنا ہے. یہ تو ایسا چوکی پار ہے. آپ میرے پر اچھا سر 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ نے پابندی جلسے میں لگا دی ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 16 کے انہوں نے خود لگائی ہے سر. کس نے لگائی؟ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، کفایت صاحب نے بھی کہا تھا، ساروں نے انہوں نے یہ کہا ہے nobody in our جلسہ will be less than 18 years. اسی بیوقوف پابندی تو نہیں لگائی ہے. نہیں سر. تو یہ تو بہت اچھا کلیئر کر دیا آپ نے، ورنہ یہ تو نیوز آ گئی ہے سر کہ جی انٹیریئر منسٹر نے پابندی لگا. تو میں نے کہا جی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 16 آپ کانسٹیٹیوشن کو تو آپ اگر اپنی اولاد کو یہی ٹرین کرنا چاہتے ہیں 18 سال سے پہلے تو ضرور کریں. نہیں سر بات ٹرین کی نہیں ہے، بات ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر سٹیزن کا کہ وہ اپنا. تو ہم نے لگائی نہیں، آپ میرے کیا ختم ہو گئی بات سر. آپ نے منع کر دی. آخری ایک جملہ سر، پرائم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، انٹیریئر منسٹر نے بہت ہے، آپ کا تعلق فوج سے بھی رہا ہے، آئی بی بھی رہے. یہ جملہ سر کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میری حکومت کے پیچھے فوج ہے اور میں استعفیٰ نہیں دوں گا. نہیں میرا نہیں خیال، میں نے نہیں سنا. انہوں نے یہ بھی دیکھیں جو انہوں نے بات جو ہر دفعہ وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ کیا فوج اس ملک کی نہیں ہے سر. فوج ایک منٹ سن، میری بات سن لینا. فوج ہمارا ادارہ ہے نا. اگر ہم پرائم منسٹر یا کوئی بندہ کہتا ہے فوج اینڈ سول گورنمنٹ از آن ون پیج، اس میں پیٹ میں درد ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ یہی اس جملے میں سر تو ہے نا. اس جملے میں کیا؟ کیونکہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج انڈر، آپ تو سر جانتے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے سر فوج تو، اور ہر حکومت کے ساتھ فوج انڈر ہے. ابھی یہ دیکھیں نا، یہ ایک ایسی چیز آپ کر رہے ہیں دانش صاحب، دس از ناٹ اے پازیٹیو کوشچن. میں کہہ رہا ہوں کہ فوج اینڈ میں کسی کے انڈر نہیں ہوں. فوج انڈر ہے کہ نہیں؟ فوج کا چیف بھی کسی کے انڈر ہے، ایئر چیف بھی انڈر ہے. یہ کوشچن کرنا، دس از کریٹنگ اے مس کنسپشن اباؤٹ. اسٹیٹمنٹ غلط ہے سر یا انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے؟ بہت اچھا سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے کچھ ایسے سوالات بھی تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنقیدی تھے، آپ نے اس کا بھی بڑی تحمل سے جواب دیا. کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں آپ کے لحاظ سے تو مجھے تو سلوٹ ماننا چاہیے، باقی اور لوگ کیا کہتے ہیں لیکن میں اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں. ناظرین یہ تھا آپ کے سامنے انٹیریئر منسٹر صاحب، فیڈرل انٹیریئر منسٹر صاحب کا انٹرویو. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.